السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوری اردو۔ یہ کہانی ایک روح کی کہانی ہے، ایک روح کی لرزہ خیز داستان حیرت جسے سن کر یقیناً رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کہانی کچھ اس طرح ہے۔ انسپکٹر شکور کے دروازے پر زوردار انداز میں دستک ہوئی۔ کون ہے بھائی؟ انسپکٹر نے دروازہ کھولتے ہوئے پہلے احتیاطاً پوچھ لیا۔ نصیر ہوں انسپکٹر صاحب، باہر سے حوالدار نصیر کی آواز سنائی دی۔ انسپکٹر نے آگے بڑھ کر دروازے کی کنڈی گرا دی۔ سامنے واقع حوالدار نصیر کھڑا تھا۔ خیر تو ہے نصیر؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں تھانے سے آیا ہوں، انسپکٹر نے نصیر سے پوچھا۔ خیر نہیں ہے صاحب، چاچا اکبر آیا ہے اور بڑے پریشان ہے، کہہ رہا ہے کہ زمینوں پر کسی کی لاش پڑی ہے۔ حوالدار نصیر نے وجہ بتائی۔ اللہ خیر کرے، تم چلو میں وردی پہن کر آتا ہوں، انسپکٹر نے کہا تو حوالدار نصیر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے چل دیا۔ انسپکٹر وردی پہننے کے بعد تھانے میں آ گیا۔ اس نے اکبر کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہاں تو چاچا، کس کی لاش ملی ہے تمہیں؟ انسپکٹر نے گہری نگاہوں سے اکبر کا معائنہ کرتے ہوئے پوچھا۔ تھانے دار صاحب، یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ وہ کون ہے، پر وہ ایک لڑکی کی لاش ہے۔ تمہیں وہ لاش کیسے ملی؟ تھانے دار صاحب، میں ڈیرے پر ہی سوتا ہوں، صبح ڈیرے پر بندھا کتا مجھے اٹھاتا ہے، لیکن آج خلاف معمول اس کے بھونکنے کی آواز سن کر میں جاگ اٹھا۔ تھانے دار صاحب، میرا کتا مسلسل بھونکتا رہا، میں اٹھ کر اس کے قریب آیا تو وہ ایک درخت کی طرف دیکھ کر بھونک رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کتا ایویں نہیں بھونک رہا، ادھر درخت کے پاس ضرور کچھ ہے۔ میں ڈیرے کے اندر سے لالٹین اٹھا کر لایا اور کتے کی پیروی میں درخت کے قریب پہنچا تو لالٹین میرے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ وہاں ایک لاش پڑی ہوئی تھی جس کے چہرے کا برا حال تھا، لیکن میں نے کپڑوں اور جسامت سے اندازہ لگایا کہ وہ لاش لڑکی کی تھی۔ میں الٹے پیروں تھانے اطلاع دینے کے لیے آ گیا۔ ٹھیک ہے چاچا، پھر چلتے ہیں۔ انسپکٹر کا چھوٹا سا قافلہ اکبر کی زمینوں کی طرف چل پڑا۔ انسپکٹر کے ساتھ 4 کانسٹیبل تھے جنہوں نے ہاتھوں میں لالٹینیں پکڑی تھیں۔ جلد ہی وہ مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئے۔ انسپکٹر نے لالٹین کی روشنی میں دیکھا لاش واقعی لڑکی کی تھی جس کے چہرے کا برا حال تھا۔ چہرے سے جگہ جگہ گوشت غائب تھا اور خون سے رنگی ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ انسپکٹر نے اس لڑکی کی عمر کا اندازہ 19 یا 20 کے قریب لگایا، جس کے حساب سے وہ گوری چٹی لڑکی تھی۔ اس کی کلائی میں لال رنگ کی چوڑیاں اور جسم پر بادامی کلر کا سوٹ تھا۔ ظاہری سی بات ہے وہ لڑکی زندگی کی قید سے آزاد تھی۔ اچانک تھوڑی دور لالٹین کی روشنی میں انسپکٹر کی نگاہ کسی چیز پر پڑی۔ انسپکٹر لالٹین کی رہنمائی میں اس چیز کے قریب پہنچا تو وہ کپڑوں کی گٹھری تھی۔ انسپکٹر کے دماغ نے اسی وقت اندازوں کی کہانی جوڑی۔ یہ لڑکی گھر سے بھاگی ہوگی، عاشق زیورات کا بھوکا ہوگا اور زیورات چھیننے کے بعد اس نے لڑکی کا خون کر دیا ہوگا۔ لیکن جیسی لاش کی حالت تھی اس سے تو یہی اندازہ قائم ہوتا تھا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں۔ انسپکٹر نے اپنا دوسرا خدشہ ظاہر کرنے کے لیے اس گٹھری کو کھولا تو اس میں چند سوٹ، چند جوڑے اور ایک پوٹلی تھی۔ انسپکٹر نے پوٹلی کھولی تو پوٹلی میں کچھ زیورات موجود تھے، یعنی کسی نے زیورات کے حصول کے لیے بھی یہ قتل نہیں کیا تھا۔ انسپکٹر نے لالٹین کی روشنی میں وہاں دیکھا چاچا اکبر کی جوتیوں کے نشان کے علاوہ وہاں بڑے بڑے پاؤں کے اور بھی نشان تھے جو کسی مرد کے ہی ہو سکتے تھے۔ انسپکٹر نے اکبر کے ڈیرے سے چارپائی منگوائی اور لاش کو چارپائی پہ رکھ دیا، پھر اکبر کی بیل گاڑی پر وہ لاش تھانے میں لے آیا۔ نصیر، صبح کی اذان ہونے والی ہے، مولوی صاحب سے کہہ دینا کہ اس لاش کا اعلان بھی کر دے، انسپکٹر نے حوالدار نصیر کو سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا تھانے سے باہر نکل گیا۔ کالی ہو تم، جواں سال احمد نے 15 سالہ سمیرا کا دل توڑا تو کیا ہوا؟ کالے کیا انسان نہیں ہوتے؟ سمیرا نے دکھی دل کے ساتھ کہا۔ ہوتے ہیں، احمد نے اس بات میں سر ہلایا، ساتھ ہی وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ جاؤ، میں تم سے بات نہیں کرتی، لیکن میں تو تم سے بات کروں گا، احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن میں تو کالی ہوں، سمیرا نے بدستور منہ بناتے ہوئے کہا۔ کالی تو تم ہو، لیکن ہو تو میری دوست۔ اور وہ پاؤں پٹکتی ہوئی کلاس روم کی طرف بڑھ گئی اور احمد اسے آوازیں دیتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگا۔ اچانک سمیرا کے شوہر فیاض نے اسے ماضی کی یادوں سے کھینچا۔ سمیرا، میں ڈیرے کی طرف جا رہا ہوں، آج کام بہت ہے، ظہر کی اذان کے وقت کھانا لے آنا اور رات فصلوں کو پانی بھی دینا ہے، اس لیے رات کو دیر ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے، سمیرا نے اس بات میں سر ہلایا۔ سمیرا کا چھوٹا سا مٹی کا گھر تھا جس میں 3 کمرے تھے اور ایک چھوٹا سا باتھ روم۔ اس کے بعد چھوٹا سا صحن تھا۔ صحن میں لکڑی کی چوکی دیوار کے ساتھ پڑی تھی۔ ایک طرف مٹی کا چولہا تھا۔ فیاض کے جانے کے بعد سمیرا نے ایک گہری سانس کھینچی اور اٹھ کر چولہے کے پاس پڑے برتن سمیٹنے لگی۔ برتن دھونے کے بعد وہ لکڑی کی چوکی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے باہر دیکھا تو اس کی ہمسائی ماسی صغرا تھی۔ سمیرا نے اس کے لیے چائے بنائی۔ ماسی بڑے دنوں بعد چکر لگایا ہے۔ سمیرا نے چائے کی پیالی ماسی صغرا کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ ہاں پتر، میں اپنے میکے گئی ہوئی تھی، بڑے بھائی کی بیٹی کے دن رکھنے تھے۔ اور تو سنا، تیرا گھر والا ٹھیک ہے نا؟ ہاں ماسی، اللہ کا شکر ہے۔ تو بھی کبھی اپنے میکے ہو آیا کر، جب سے بیاہ کر آئی ہے کبھی کبھار ہی جاتی ہے۔ تیرا دل نہیں کرتا اپنے ماں پیو سے ملنے کو؟ بس ماسی کیا کروں، جب سے فیاض کے ابا کا انتقال ہوا ہے تب سے اسے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ اگر میں میکے چلی جاؤں گی تو اس کا خیال کون رکھے گا؟ وہ تو مجھے کئی بار کہہ چکا ہے، لیکن میرا دل نہیں کرتا جانے کو۔ اماں ابا کے پاس تو بھائی بھابیاں ہیں، چھوٹی بہنیں ہیں، لیکن فیاض یہاں اکیلا ہے۔ یہ سن کر ماسی صغرا مسکرائی۔ پتر، تو نے بھلا کچھ سنا؟ ماسی صغرا سمیرا کے تھوڑی قریب ہوئی۔ کیا ماسی؟ رات تھانے دار کو ایک لڑکی کی لاش ملی ہے، ماسی دھیمے لہجے میں بولی۔ لاش؟ سمیرا گھبرائی۔ ہاں پتر، ابھی لاش کی شناخت نہیں ہوئی، اور پتہ ہے کیوں؟ ماسی صغرا نے کہتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی۔ کیوں ماسی؟ لاش کے چہرے کا برا حال تھا۔ تھانے دار گاؤں سے پتہ کرا رہا ہے اور مجھے معلوم ہے وہ کس کی لڑکی ہے، ماسی صغرا نے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ تمہیں کیسے معلوم ماسی؟ میری ہمسائی ہے نا شادہ، اس کی بیٹی ہے عذرا۔ شادہ کی بیٹی؟ سمیرا نے حیرت سے منہ میں انگلی ڈالی۔ پتر، اس کا اکرم کمہار کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ کیا؟ ہاں پتر، گھڑا لینے کے بہانے کئی دفعہ اس کی دکان پر گئی تھی۔ میں بھی اس دن اس کی دکان سے گھڑا خریدنے گئی تھی۔ یہ گھڑا کتنے کا ہے؟ عذرا نے ایک گھڑے کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ آپ کے لیے مفت، بالکل، یہ سارے گھڑے آپ کے لیے مفت، اکرم کمار نے پیار سے کہا اس کو۔ میں اس وقت اپنے لیے کوئی اچھا سا گھڑا ڈھونڈ رہی تھی۔ اکرم کی اس بات پر میں چونکی اور گھوم کر دونوں کی طرف دیکھا۔ عذرا نے غصے سے آنکھوں کے ذریعے میری طرف اشارہ کیا۔ اکرم کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور وہ سنبھلتے ہوئے بولا، میرا مطلب ہے آپ چاچے ریمو کی بیٹی ہو، اور چاچا ریمو میرے ابے کا بڑا اچھا یار ہے۔ میں تو گھڑا لے کر واپس آ گئی، پر عذرا اس کی دکان پر کافی دیر بیٹھی رہی۔ اس کے بعد بھی میں نے ان کی کئی ملاقاتیں دیکھی۔ ایک دن میں کھوہ سے پانی بھرنے گئی تو میں نے دیکھا کھوہ سے تھوڑی دور ایک درخت کے سائے میں دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اکرم اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ میں ایسا شرمناک منظر دیکھ کر واپس آ گئی۔ آج صبح جب میں شادہ کے گھر گئی تو وہ رو پیٹ رہی تھی۔ میں نے شادہ کے شوہر احمد سے پوچھا تو اس نے کہا شادہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے عذرا کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ اپنے چاچے نوردین کے گھر دوسرے گاؤں گئی ہے۔ پر سمیرا پتر، میں نے بھی اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ شادہ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، وہ بیٹی کے غم سے رو رہی تھی۔ باقی تھانے دار نے ابھی انہیں تھانے نہیں بلایا۔ تھانے دار نے گاؤں کی مسجد میں اعلان کرا دیا ہے کہ اسے ایک نوجوان لڑکی کی لاش ملی ہے جو تھانے میں پڑی ہے۔ ابھی تو پتر سویرا سویرا ہے، باقی پتہ چل ہی جائے گا کہ وہ لاش عذرا بیچاری کی ہی ہے۔ یہاں تک کہہ کر ماسی صغرا گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ ایک ہی سانس میں کئی باتیں کر گئی تھی۔ تو ماسی، اکرم کمار کہاں ہے؟ اس کا تو پتر مجھے معلوم نہیں۔ اب میں اس کے گھر ہی جا رہی ہوں تاکہ معلوم ہو کہ وہ گھر پر ہے کہ نہیں، ماسی صغرا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ماسی، مجھے بھی بتانا۔ سمیرا بھی ماسی صغرا کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں پتر، اکرم کے گھر سے ہونے کے بعد میں تیری طرف ہی آؤں گی۔ فیاض سمیرا کے لیے اچھا شوہر ثابت ہوا تھا، وہ اس کا بڑا خیال رکھتا تھا۔ سمیرا تو ویسے بھی موم کی گڑیا تھی، جلد ہی وہ پگھل گئی اور وہ بھی شادی کے بعد فیاض سے محبت کرنے لگی۔ اس کا سسر بھی اچھا آدمی تھا، اکثر بیمار رہتا تھا۔ ایک دن وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔
سمیرہ پہلے ہی اپنے ماں باپ کے ہاں کم جاتی تھی، کیونکہ جب بھی وہ گاؤں جاتی تو احمد کی یادوں کے زخم تازہ ہو جاتے۔ وہ فیاض کے ساتھ کبھی کبھار صبح اپنے ماں باپ کے گھر جاتی اور شام کو واپس آ جاتی، لیکن فیاض کے والد کے مرنے کے بعد اس نے اپنے ماں باپ کے گھر جانے کا سلسلہ ترک کر دیا تھا۔ اب فیاض کی خدمت ہی اس کا نصب العین تھا۔ اس نے کافی کوششیں کی اپنے محبوب احمد کو بھول جائے، مگر احمد کی یادیں اس کا پیچھا بھلا کہاں چھوڑنے والی تھی۔ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ اچانک ایک فقیر کی صدا نے اسے ماضی کی یادوں سے باہر کھینچا۔ سمیرہ چونکی، اس نے دیکھا دروازے پر ایک بوڑھا فقیر ہاتھ میں کشکول لیے کھڑا تھا۔ سمیرہ نے روٹی اور سالن فقیر کو دے دیا۔ بیٹی، اگر کوئی پرانا کپڑا تن ڈھانپنے کے لیے مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ فقیر التجائیہ لہجے میں سمیرہ سے مخاطب ہوا۔ سمیرہ نے دیکھا فقیر کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں۔ اچھا بابا، تم یہیں رکو، میں تمہارے لیے کوئی کپڑا لاتی ہوں۔ اتنا کہہ کر سمیرہ واپس اندر آئی۔ اس نے فیاض کا پرانا سوٹ فقیر کو دے دیا۔ سمیرہ ایک بات پر حیران تھی اور حیرت دور کرنے کے لیے اس نے فقیر سے پوچھ ہی لیا، بابا مجھے لگتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہوا ہے۔ سمیرہ نے اپنی یادداشت پر زور دیتے ہوئے کہا، بیٹا ہم تو گلیوں کے مسافر ہیں، ہر گھر کے آگے صدا لگاتے ہیں، ہر گھر والا ہمیں پہچانتا ہے۔ بوڑھے فقیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سمیرہ کو فقیر کی ہنسی بڑی بھلی لگی۔ بوڑھے فقیر کے جانے کے بعد اس نے دروازہ بند کر لیا۔ لاش کی شناخت ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی رحمو کی بیٹی عذرا ہی تھی۔ عذرا کی ماں شادہ نے عذرا کے کپڑوں کی گٹھری دیکھ کر ہی رونا شروع کر دیا تھا۔ باقی آدھی تصدیق شادہ اور رحمو نے لاش دیکھنے کے بعد کر دی تھی، کیونکہ عذرا انہی کپڑوں میں گھر سے غائب ہوئی تھی۔ دونوں میاں بیوی اپنی جوان بیٹی کی لاش پر آنسو بہا رہے تھے۔ انسپکٹر اپنے کمرے میں آ گیا۔ نصیر، جب شادہ اور رحمو فارغ ہو جائیں تو عذرا کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھیج دینا۔ انسپکٹر نے حوالدار نصیر کو تائید کرتے ہوئے کہا۔ جی اچھا، حوالدار نصیر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ شادہ اور رحمو کا رونا کافی دیر جاری رہا۔ جب ان کی حالت کچھ سنبھلی تو انسپکٹر نے ان دونوں کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ انسپکٹر نے دیکھا دونوں میاں بیوی کی آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھی۔ جوان اولاد کا غم جب بڑھاپے میں ناقابل برداشت ہو جائے تو اس کا درد انسپکٹر اچھی طرح جانتا تھا۔ تھانے دار صاحب، ہماری عذرا کی لاش کب ملے گی تاکہ ہم اس کے کفن دفن کا بندوبست کر سکیں؟ رحمو نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ لاش تو رحمو شام کو ہی ملے گی، کیونکہ اس کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے۔ تھانے دار صاحب، میری بچی کا تو پہلے ہی کسی نے برا حال کر دیا ہے، اور اوپر سے آپ اس کی چیر پھاڑ کر رہے ہیں۔ اللہ کا واسطہ ایسا نہ کریں۔ شادہ نے روتے ہوئے انسپکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ دیکھو شادہ بہن، یہ ہمارا کام ہے، ہمارا فرض ہے۔ اگر عذرا کی لاش کا پوسٹ مارٹم نہ ہوا تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ عذرا کا خون کیسے ہوا، کس ہتھیار سے ہوا؟ یہ باتیں پوسٹ مارٹم کے بغیر پتہ ہی نہیں چلیں گی۔ عذرا کو تو میں واپس نہیں لا سکتا، ہاں البتہ اس کے قاتل یا قاتلوں کو سخت سے سخت سزا دلواؤں گا۔ تھانے دار صاحب، گھر میں مہمان لوگ تعزیت کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہم کیا گھر جا سکتے ہیں؟ مجھے مہمانوں سے زیادہ تمہارے بیانوں کی ضرورت ہے، اس مرتبہ انسپکٹر ذرا سخت لہجے میں بولا، اور انسپکٹر کے یکدم بدلتے رویے کو دیکھ کر رحمو اور شادہ سہم گئے۔ ہاں تو رحمو، یہ کس کا کام ہو سکتا ہے؟ تمہیں کسی پر شک ہے؟ انسپکٹر نے پہلا سوال کیا۔ نہیں تھانے دار صاحب، مجھے کسی پر بھی شک نہیں۔ وقوع کے روز عذرا گھر سے غائب کیسے ہوئی؟ انسپکٹر نے دوسرا سوال کیا۔ تھانے دار صاحب، ہم تینوں اپنی اپنی چارپائیوں پر لیٹے ہوئے تھے۔ آدھی رات کے بعد میری آنکھ کھلی تو عذرا اپنی چارپائی پر موجود نہیں تھی۔ میں نے سوچا باتھ روم میں گئی ہوگی، لیکن جب کافی دیر گزرنے کے باوجود کوئی بھی باتھ روم سے باہر نہ نکلا تو میں نے اٹھ کر باتھ روم کا دروازہ کھولا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے گھر کے باقی کمروں میں دیکھا تو عذرا کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ میں نے شادہ کو اٹھایا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ پریشان ہو گئی۔ تھانے دار صاحب، جوان بیٹی کا معاملہ تھا، ہم نے پڑوسیوں کو اس وقت جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ سوچا صبح تھانے جا کر رپورٹ درج کراؤں گا۔ ساری رات پریشانی میں گزری۔ شادہ تو روتی رہی۔
اچانک شادہ عذرا کے کمرے میں گئی تو اس نے مجھے آواز دی۔ میں عذرا کے کمرے میں گیا تو شادہ نے بتایا کہ کمرے میں سے عذرا کے زیور اور کپڑے بھی غائب ہیں، یعنی وہ اپنی مرضی سے اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگی تھی۔ میں نے شادہ پر غصہ ہونا شروع کر دیا کہ اسے اس بارے میں معلوم ہے۔ شادہ نے قسمیں کھائیں کہ اسے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ ہم دونوں اس بحث میں مصروف تھے کہ فجر کی اذانیں ہونے لگی اور اذان کے بعد اعلان ہوا کہ تھانے والوں کو ایک لاش ملی ہے۔ مولوی صاحب نے لاش کی جو نشانیاں بتائی تھی اس سے ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ لاش عذرا کی ہی ہے۔ پہلے تو ہم دونوں میاں بیوی میں ہمت نہ ہوئی کہ جا کر لاش دیکھ لیں، پھر تھانے دار صاحب ہمیں ہمت کرنا پڑی۔ لاش واقعی ہماری عذرا کی تھی۔ اتنا کہہ کر رحمو ایک مرتبہ پھر رونے لگا۔ انسپکٹر نے جائے وقوع سے ملنے والے کپڑوں کی گٹھری رحمو اور شادہ کے سامنے ٹیبل پر رکھ دی، جسے وہ فوراً پہچان گئے۔ رحمو، گٹھری کے ملنے سے ایک بات تو واضح ہے، انسپکٹر نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہ کیا تھانے دار صاحب؟ یہی کہ کم از کم یہ قتل عذرا کے عاشق نے نہیں کیا۔ وہ کیسے تھانے دار صاحب؟ وہ ایسے کہ رحمو، اگر عذرا کا عاشق اس کا خون کرتا تو یہ گٹھری جائے وقوع سے نہ ملتی۔ یہ گٹھری وہاں سے ملی ہے، اس کا مطلب ہے عذرا کا عاشق اس کا قاتل نہیں ہے۔ لیکن تھانے دار صاحب، ہو سکتا ہے عذرا کے قتل کی وجہ زیورات نہ ہوں، بلکہ… رحمو نے شادہ کی طرف دیکھتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی اور انسپکٹر رحمو کی ادھوری بات کا مطلب بخوبی سمجھ گیا۔ میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں رحمو، پر ایسی کوئی بات نہیں۔ عذرا کی لاش کی حالت سے بالکل بھی ایسا نہیں لگتا کہ اس کے ساتھ کسی بھی طرح کی زیادتی ہوئی ہو۔ باقی مجھے یہ کام کسی انسان کا کم بلکہ… انسپکٹر کہتے کہتے رک گیا۔ تو پھر یہ کس کا کام ہے تھانے دار صاحب؟ یہ کسی درندے یا حیوان کا کام لگتا ہے۔ تھوڑی بہت پوچھ گچھ کے بعد انسپکٹر نے شادہ اور رحمو کو گھر جانے کی اجازت دے دی۔ پھر انسپکٹر نے نصیر کو اپنے کمرے میں بلوا لیا۔ تھانے میں موجود عملے میں نصیر مقامی تھا۔ نصیر، تمہیں کیا لگتا ہے؟ انسپکٹر نے رحمو اور شادہ کی گفتگو نصیر کو سناتے ہوئے اس کی رائے جاننی چاہی۔ انسپکٹر صاحب، لاش کی حالت سے تو واقعی ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں، اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مرحوم عذرا گھر سے کیوں اور کس کے کہنے پر بھاگی تھی تو اس بارے میں تھوڑی بہت معلومات میں حاصل کر سکتا ہوں۔ وہ کیسے؟ انسپکٹر اپنی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ہمارے گاؤں میں سغرا ماسی ہے، جو گاؤں میں چگلی ماسی کے نام سے مشہور ہے۔ وہ ہر گھر کی خبر رکھتی ہے، اس سے کوئی نہ کوئی کام کی بات ضرور معلوم ہوگی۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ جلدی جاؤ اور ماسی سغرا سے ملو۔ انسپکٹر صاحب، وہ کچھ پیسے لے گی۔ اگر ماسی سغرا کو کچھ پیسے مل جائیں تو اس کی زبان فرفر چلے گی، ورنہ اس کی زبان بار بار اٹکتی رہے گی۔ نصیر نے انسپکٹر کو جھجکتے ہوئے کہا۔ ہاں ضرور۔ اتنا کہہ کر انسپکٹر اپنی پینٹ کی جیب سے اپنا پرس نکالنے لگا۔ وہ کئی گھنٹوں سے گھوڑا بھگا رہا تھا۔ لگتا تھا وہ ہر حال میں اپنی منزل پر پہنچنا چاہتا تھا۔ آخرکار وہ ایک جھونپڑی کے قریب رکا۔ اس نے گھوڑے کو ایک درخت کے ساتھ باندھا اور خود جھونپڑی کا وہ پردہ ہٹا کر جھونپڑی کے اندر داخل ہو گیا۔ اس جھونپڑی میں ایک بوڑھا آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ بوڑھے کی لمبی سفید داڑھی تھی۔ بوڑھے نے خستہ حال کپڑے پہن رکھے تھے۔ قدموں کی آہٹ پر اس بوڑھے نے اپنی آنکھیں کھولی۔ نوجوان لڑکے کو دیکھ کر وہ بوڑھا مسکرایا۔ تو آ گئے تم؟ اس بوڑھے نے یکدم سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، وہ نوجوان مؤدبانہ لہجے میں بولا، ساتھ ہی وہ زمین پر پڑی چٹائی پر بیٹھ گیا۔ لڑکی کی لاش نے پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس مرتبہ وہ بوڑھا مسکرایا۔ وہ لڑکا خاموش رہا۔ اچھا کام کیا تم نے۔ آج رات مجھے کیا کرنا ہوگا؟ لڑکے نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ آج رات؟ بوڑھے نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ آج رات تم نے ایک حیران کن کام کرنا ہے، بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی بوڑھے نے نوجوان کو کچھ بتایا۔ تم ضرور کامیاب ہوگے، وہ تمہیں ضرور ملے گی۔ کیا نام ہے اس کا؟ بوڑھے نے پوچھا۔ سمیرا، نوجوان لڑکے کے منہ سے نکلا۔ تمہیں آج رات وہ کام ضرور کرنا ہے، بوڑھے نے کہا تو احمد نے اسپات میں سر ہلایا۔ احمد دراصل سمیرا کا سابقہ عاشق تھا۔ اس کی اور سمیرا کی شادی نہ ہو سکی تھی، اور سمیرا کی شادی فیاض نامی شخص سے ہو گئی تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں،
اگر اس بوڑھے نے مجھ پر دوبارہ حملہ کیا تو میں واقعی تمہاری گردن توڑ دوں گا۔ فیاض غصے سے گرجا۔ رک جاؤ احمد، فیاض نے آگے بڑھتے ہوئے احمد کو بدستور اور سپاک لہجے میں کہا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ تمہارے بچپن کی محبت ہے اور اسی کے لیے تم اس گاؤں میں آئے ہو، اور اگر تم نے ایک قدم بھی مزید آگے بڑھایا تو تمہاری محبت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ادھوری رہ جائے گی۔ میں اگر تم پر حملہ کروں تم تب بھی اس کو مارو گے، اور اگر نہ کروں تب بھی مارو گے۔ میں تمہارے مقصد سے بخوبی آگاہ ہوں۔ اتنا کہہ کر احمد نے برق رفتاری سے ہاتھ میں پکڑا چاقو پھینکا۔ چاقو حیرت انگیز طور پر سیدھا فیاض کی پیشانی میں جا گھسا۔ فیاض نے ایک زوردار چیخ ماری اور زمین پر جا گرا۔ اس وقت وہاں پر موجود سب لوگوں نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ فیاض کے جسم سے ایک ہیولہ نکلا اور ہوا میں کھڑا ہو گیا۔ حرام زادو، تم لوگوں نے میرا سارا کام خراب کر دیا، میں تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ہیولے کے منہ سے غضبناک آواز نکلی۔ وہاں کھڑے کانسٹیبل یکدم چیخنے لگے۔ انہوں نے اپنی بندوقیں پھینکی اور تیزی سے اپنی شرٹس اتار دیں۔ ان کی حالت دیکھ کر سمیرا کی چیخ نکل گئی۔ کانسٹیبلوں کے بدن لہولہان تھے اور وہ چاروں کانسٹیبل زمین پر گرنے کے بعد بری طرح تڑپنے لگے۔ جلد ہی وہ ٹھنڈے ہو گئے۔ انسپکٹر غصے سے گرجا اور اپنے ریوالور کا رخ اس کی طرف کر کے فائر کرنے شروع کر دیے۔ فضا اس ہیولے کے کہکوں سے گونج اٹھی، تمہاری یہ گولیاں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور تم لوگوں نے میرے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ اب میں تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، ہیولا بولا۔ اچانک وہاں کھڑے بوڑھے نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ہیولے کی طرف کیا۔ وہ کافی دیر سے منہ میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ ایک آگ کا شعلہ سا تھا جو یکدم ہیولے کی طرف بڑھا اور فضا خوفناک چیخوں سے گونج اٹھی۔ وہ ہیولہ یکدم غائب ہو گیا تھا۔ بابا جی، کہاں گئی یہ روح؟ احمد نے بوڑھے سے پوچھا۔ جہاں اسے جانا چاہیے تھا، اس کا کام اب تمام ہو چکا ہے۔ انسپکٹر صاحب، آپ ان لاشوں کو اٹھوانے کا بندوبست کریں، میں تب تک فیاض کی لاش کو قبرستان میں دفن کر کے آتا ہوں۔ احمد نے انسپکٹر سے کہا تو انسپکٹر نے اس بات میں سر ہلایا اور سمیرا کے گھر سے باہر نکل گیا۔ سمیرا فیاض کے زمین پر پڑے بے جان جسم پر آنسو بہا رہی تھی۔ احمد فیاض کے جسم کی طرف بڑھا تو سمیرا نے اس پر تھپڑوں کی بوچھاڑ کر دی۔ ذلیل انسان، آخر کار تم نے اپنا کہا سچ کر ہی ڈالا، اور تم نے کہا تھا کہ تم مجھے کسی بھی طرح حاصل کرو گے۔ تم نے میرے فیاض کو مار ڈالا میرے فیاض کو، سمیرا نے روتے ہوئے کہا۔ احمد نے اپنے گالوں پر برستے ہمیرا کے ہاتھوں کو روکا۔ ہمیرا، ہوش کرو، یہ جسم ضرور فیاض کا تھا، مگر روح کسی اور کی تھی۔ احمد نے عجیب بات کہی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سمیرا حیرت زدہ لہجے میں بولی۔ سچ کہہ رہا ہوں میں، اتنا خود غرض نہیں ہوں میں کہ صرف اپنے مطلب کے لیے تمہارا گھر اجاڑ دوں۔ اس دن میں نے ضرور کہا تھا کہ میں تمہیں کسی بھی طرح حاصل کر لوں گا، لیکن جب میں تمہارے گھر سے باہر نکل آیا تو میں مسجد میں آ کر بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ تبھی مسجد کے امام صاحب میرے قریب آئے۔ کیا ہوا احمد بیٹا؟ مسجد کے امام صاحب نے مجھ سے پوچھا۔ کچھ نہیں امام صاحب، اور میں زبردستی مسکرا دیا۔ مسجد میں بیٹھ کر جھوٹ نہیں بولتے، امام صاحب مسکراتے ہوئے کہنے لگے۔ جی، میں بھوکلا سا گیا۔ چلو بتاؤ کیا بات ہے، کبھی کبھی درد بانٹنے سے کم ہوتا ہے۔ امام صاحب کے الفاظ میں نہ جانے کیا جادو تھا کہ میں نے ساری بات انہیں بتا دی۔ دیکھو احمد بیٹا، پیار، عشق اور محبت جیسی چیزیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں، اور محبت کرنی صرف اللہ سے چاہیے، کیونکہ وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے۔ اور بیٹا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو، کیونکہ ماں باپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاد کو عظیم تحفہ ملا ہوتا ہے، اور اگر تم انہی ماں باپ کی حکم عدولی کرو گے، کل آنے والی بارات میں بکھیڑا ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہوں گے۔ بس بیٹا 5 وقت کی نماز پڑھو، صراط مستقیم پر چلو اور ماں باپ کی خدمت کرو، انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور دوسری دنیا میں بھی۔ جاؤ اٹھو اور اپنے ماں باپ سے ملو، ان سے معافی مانگو، اللہ سب کچھ بہتر کرے گا۔ اتنا کہہ کر امام صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ امام صاحب کے الفاظوں نے میری کایا ہی پلٹ دی۔ میں گھر واپس آ گیا اور اپنے ماں باپ کے پاؤں پکڑ کر رو رو کر معافی مانگی۔ میں نے کبھی اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، لیکن کبھی کبھی انسان بہت بڑی غلطی کر بیٹھتا ہے۔
میرا باپ بیچارہ مجھ سے گلے ملتے ہوئے مجھ سے معافیاں مانگنے لگا اور کہنے لگا بیٹا مجھے معاف کر دینا، زندگی میں پہلی بار میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا۔ ابا نے مجھے گلے لگا لیا اور ہم دونوں کے آنسو نکل پڑے۔ ان آنسوؤں میں میری ماں بہنیں بھی شریک تھیں۔ اس رات سے میری زندگی بدل گئی۔ اللہ کی عبادت میرا نصب العین بن گیا۔ لوگوں کی مدد کرنا اور غریبوں کا ساتھ دینا۔ تمہاری یادوں کا جال کبھی کبھی میری آنکھوں کے سامنے لہراتا، لیکن اس پر اللہ کی محبت غالب آ جاتی۔ ایک دن امام صاحب نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ بیٹا مجھے بڑی خوشی ہے، تم ہر وقت اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگے رہتے ہو، لیکن بیٹا اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بڑی غفور الرحیم ہے۔ جب کوئی اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو وہ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور تم بھی ان خوش نصیبوں میں سے ایک ہو، کیونکہ تم نے اللہ کی راہ خالص نیت سے پکڑی ہے۔ اور جب کوئی اللہ کی راہ خالص نیت سے اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ہر خواہش کا خیال رکھتے ہیں۔ تم ابھی سکندر آباد کی طرف نکل پڑو، وہاں تمہیں فقیر اللہ یار ملیں گے، وہ تمہیں سب کچھ سمجھا دیں گے۔ میں سکندر آباد کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں ان سے ملا تو انہوں نے مجھے فقیر کے بھیس میں تمہارے گھر بھیجا اور کہا کہ وہاں سے مردانہ کپڑوں کا جوڑا کسی بھی طرح لے کر آنا ہے۔ یاد ہے تمہیں وہ فقیر جس نے تمہارے گھر پر صدا دی تھی؟ اتنا کہہ کر احمد رکا اور سمیرہ کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا۔ تو وہ فقیر تم تھے؟ سمیرہ نے حیرت سے کہا۔ ہاں وہ میں ہی تھا۔ میں نے جب کپڑوں کا جوڑا فقیر اللہ یار کو لا کر دیا تو انہوں نے کہا احمد میرا شک صحیح نکلا۔ کیسا شک بابا جی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہی کہ گھر میں رہنے والے شخص کا جسم مردہ ہے۔ بابا جی نے فیاض کے کپڑے الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ حیرت کے باعث میرے منہ سے نکلا۔ احمد اس لڑکی کا شوہر زندہ نہیں بلکہ اس کے جسم میں ایک روح سمائی ہوئی ہے۔ اللہ یار نے عجیب بات بتائی۔ روح؟ حیرت کے باعث میرے منہ سے نکلا۔ ہاں، اور مجھے لگتا ہے اس لڑکی کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تڑپتے ہوئے میں نے کہا۔ کافی عرصے سے دل میں چبھی محبت نے سر ابھارا، لیکن ہمیں اس لڑکی کو بچانا ہے۔ تم ایسا کرو، شام کے وقت قبرستان جاؤ اور ایک بڑے سے درخت کے نیچے بنی قبروں میں سے ہڈیاں نکال کر بوریوں میں بھر کر یہاں لے آؤ۔ مجھے ان ہڈیوں سے ساری کہانی کا پتہ چل جائے گا۔ بابا جی نے کہا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں ان ہڈیوں کو لے آیا۔ بابا جی نے خاص عمل کے ذریعے ساری کہانی کا پتہ چلایا۔ وہ دو میاں بیوی تھے، فراز اور کشور۔ انہوں نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی۔ وہ دونوں بھاگ کر ساتھ والے گاؤں کی چودھری کی پناہ میں آ گئے۔ چودھری فراز کا یار تھا، لیکن اس کا دل کشور پر آ گیا۔ اس نے رات کے وقت اپنی ہوس کی آگ بجھانے کے لیے پہلے فراز کو باندھا اور پھر بیچاری کشور کی عزت کو پامال کر دیا۔ اس کے بعد اس نے دونوں میاں بیوی کو ختم کر دیا۔ چودھری کے دو خاص ملازموں نے فراز اور کشور کی لاشوں کو سکندر آباد کے قبرستان میں دفنا دیا۔ اب فراز کی روح انتقام کی آگ میں جھلس رہی تھی۔ اس نے اپنے تمام دشمنوں کو دردناک موتیں دی اور اب وہ جسم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ فیاض کا جسم اس سے بالکل ٹھیک لگا۔ فیاض کو ختم کرنے کے بعد اس نے اس کا جسم حاصل کر لیا۔ اب وہ اپنی بیوی کو بھی جسم دینا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اسے تمہارا جسم بالکل ٹھیک لگا، اور وہ تمہارا جسم اسی دن حاصل کر سکتا تھا جس دن چودھری نے اس کا قتل کیا تھا۔ فراز کی روح خون کی پیاسی بھی تھی، اور خون کی پیاس بجھانے کے لیے اس نے گھر سے بھاگی عذرا کا سارا خون نچوڑ لیا۔ اب ہم فیاض کی روح کو ٹھنڈا کرنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے عمل کا سوچا۔ عمل کرنے کے بعد ہم نے فیاض کی ہڈیوں کو نہر کے کنارے دفنانا تھا، لیکن فراز کی روح نے اپنی طاقتوں کے ذریعے ہمیں ناکام بنا دیا۔ فراز کی روح انسپکٹر کے گھر لڑکی کے روپ میں گئی اور ہمارا سارا کام خراب کر دیا۔ میں نے تمہیں اغوا اس لیے کیا تھا کہ فیاض تمہیں ختم نہ کر دے۔ ہمیں پکڑوانے کے بعد فیاض نے تمہیں اس جگہ سے باہر نکال لایا۔ باقی کی کہانی تم جانتی ہو۔ اتنا کہہ کر احمد خاموش ہو گیا اور سمیرہ کی طرف دیکھنے لگا۔ سمیرہ روتے ہوئے احمد سے معافی مانگنے لگی۔ کچھ دنوں بعد سمیرہ کے ماں باپ اور احمد کے ماں باپ نے دونوں کی شادی بڑے دھوم دھام سے کی۔ قدرت کا اصول بڑا نرالا ہے، جسے جو ملنا ہوتا ہے اسے وہ مل کر رہتا ہے۔ دستک بڑے زوروں کی تھی، جس نے انسپکٹر کو گہری نیند سے جگا دیا تھا۔ پہلے تو انسپکٹر حیرانگی سے ارد گرد دیکھنے لگا، پھر دستک کی آواز سے وہ سمجھ گیا کہ وہ کس وجہ سے جاگا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھتا،
اس دوران کئی دفعہ دروازے پر دستک دی جا چکی تھی۔ کون ہے؟ انسپکٹر صاحب دروازہ کھولیے، دوسری طرف سے ایک خوبصورت نسوانی آواز سنائی دی۔ انسپکٹر نے آگے بڑھ کر کنڈی گرا دی اور دروازہ کھولا تو انسپکٹر کی دل کی دھڑکنوں نے دھڑکنے کی رفتار تیز کر دی۔ سامنے ایک خوبصورت دوشیزہ کھڑی تھی جو کافی گھبرائی ہوئی لگتی تھی۔ انسپکٹر صاحب ادھر نہر کے کنارے، وہ لڑکی ہکلاتے ہوئے بولی۔ گھبراہٹ کے باعث لڑکی سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ کیا ہوا نہر کے کنارے؟ انسپکٹر نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ وہ نہر کے کنارے دو بندے ایک لڑکے اور لڑکی کو بڑی بے دردی سے قتل کر رہے ہیں۔ جلدی چلیے صاحب، اس لڑکی نے تیز لہجے میں کہا۔ 1 منٹ ٹھہرو، انسپکٹر نے کہا اور تیزی سے اندر کی طرف بھاگا۔ اس نے اپنا سروس ریوالور اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگا۔ وہ دروازے پر آیا تو حیران رہ گیا۔ باہر وہ لڑکی غائب تھی، شاید نہر کی طرف چلی گئی ہے۔ انسپکٹر گڑبڑایا اور نہر کی طرف جانے والے راستے کی طرف بھاگا۔ وہ نہر کے کنارے پہنچا تو اس نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ نہر کے کنارے ایک بوڑھا ہاتھ میں لالٹین لیے کھڑا تھا اور ایک نوجوان لڑکا کدال سے زمین کھود رہا تھا۔ پاس ہی ایک بوری پڑی ہوئی تھی۔ ہینڈز اپ، انسپکٹر نے اونچی آواز میں کہا تو اس لڑکے کے چلتے ہاتھ رک گئے، جبکہ لالٹین والے بوڑھے نے حیرانگی سے گھوم کر انسپکٹر کی طرف دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بوڑھا اور نوجوان سلاخوں کے پیچھے تھے۔ تم دونوں وہاں کیا کر رہے تھے؟ انسپکٹر نے ان دونوں کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ انسپکٹر صاحب، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، یہ سوال آپ بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں، بوڑھے نے انسپکٹر سے کہا۔ انسپکٹر صاحب جو پوچھ رہے ہیں اس کا جواب دو، سمجھے؟ نصیر آگے بڑھتے ہوئے غصے سے بولا۔ بابا جی ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، آپ یہ پوچھ گچھ بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آج ہم نے اپنا کام نہ کیا تو گاؤں میں لاشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ انسپکٹر نوجوان کی اس بات پر چونکا۔ کیا مطلب؟ انسپکٹر نے حیرانگی سے پوچھا۔ جی تھانے دار صاحب، اگر آج ہم نے وہ عمل نہ کیا تو آہستہ آہستہ یہ گاؤں ویران ہو جائے گا۔ میرے پلے تمہاری باتیں نہیں پڑ رہی، انسپکٹر نے الجھن آمیز لہجے میں کہا۔ تھانے دار صاحب، میں آپ کو بعد میں سب کچھ سمجھا دوں گا، پہلے آپ ہمیں اس جگہ جانے دیجیے، نہیں تو انسپکٹر صاحب خون نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا جسے آپ اور آپ کا عملہ بھی نہیں روک سکے گا، اس نوجوان نے کہا جو کہ احمد تھا۔ انسپکٹر پریشان نگاہوں سے کبھی احمد اور کبھی اس بوڑھے کی طرف دیکھنے لگا۔ سمیرا کو ہوش آیا تو اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ ہوش بحال ہونے کے بعد اس نے ارد گرد نگاہیں دوڑائیں تو اس نے دیکھا وہ اینٹوں سے بنے ایک کمرے کی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ پورے کمرے میں صرف وہی ایک چارپائی موجود تھی۔ کمرے کا اکلوتا دروازہ تھا جو خارجی اور داخلی تھا۔ سمیرا اپنا سر پکڑتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی۔ بیتے لمحات کسی فلم اسکرین کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ وہ فیاض کو کھانا دینے کے بعد واپس آ رہی تھی کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ وہ گھومی تو پیچھے کوئی نہیں تھا۔ وہ دوبارہ چل پڑی۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہی احساس اس کے من میں جاگا۔ وہ گھومی تو اس مرتبہ خوف کے باعث اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ سامنے ایک شخص منہ پر رومال لپیٹے کھڑا تھا۔ سمیرا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو سمیرا کو عجیب سی شناسائی محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اس آدمی نے آگے بڑھ کر سمیرا کی ناک پر رومال رکھ دیا تو اس کی آنکھوں کے سامنے یکدم دھند سی چھا گئی۔ اب ہوش آیا تو وہ اس کمرے میں موجود تھی۔ کہیں وہ کہتے کہتے ایک مرتبہ پھر رکی۔ احمد کی یادوں کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر اس کی آنکھوں کے آگے چھا گیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ احمد ہی نے اس کو اغوا کیا ہے۔ اسی وقت باہر کنڈی گرنے کی آواز سنائی دی۔ سمیرا اس طرف متوجہ ہوئی۔ دروازہ کھولنے والی ہستی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دروازہ کھولنے والا اس کا شوہر فیاض تھا۔ وہ دوڑ کر فیاض کے قریب چلی گئی۔ شکر ہے اللہ کا تم یہاں آ گئے، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے کہ یہاں کوئی آ جائے، یہاں سے جلدی چلو سمیرا، فیاض نے سمیرا سے کہا، اور وہ دونوں اس چھوٹے سے مکان سے باہر آئے۔ مکان گاؤں کی حدود سے کافی دور تھا۔ جلد ہی وہ دونوں گاؤں کی حدود میں پہنچے۔ لیکن تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ سمیرا نے پوچھا۔ ماسی سغرا نے بتایا تھا۔
کہ وہ اپنے بندے سے ملنے کے بعد واپس آ رہی تھی کہ اس نے دیکھا کہ اچانک ایک نقاب پوش نے تمہارے چہرے پر رومال رکھ دیا اور پھر اس نے تمہیں گنے کے کماد میں چھپا لیا۔ وہ میرے پاس آئی اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ میں انہی پیروں اس طرف دوڑا، تب تک وہ تمہیں گھوڑے پر لاد چکا تھا۔ میں اس کے پیچھے یہاں تک آ گیا، اس کے جانے کے بعد میں اندر آیا اور تمہیں یہاں سے لے آیا۔ فیاض نے تفصیلاً ساری بات بتا دی۔ وہ دونوں اب اپنے گھر کے قریب آ چکے تھے۔ وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو سمیرا کی نظر سامنے دیوار کے ساتھ لگی بوری پر پڑی۔ برآمدے میں عجیب قسم کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ بوری کس کی ہے اور اس میں کیا ہے؟ سمیرا نے اس بوری کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ جیسے جیسے وہ بوری کے قریب ہوتی جا رہی تھی وہ بو تیز ہوتی جا رہی تھی۔ سمیرا! اچانک فیاض کی آواز سمیرا کے کانوں میں پڑی تو سمیرا یکدم گھومی۔ اس نے دیکھا فیاض زمین پر پڑا بری طرح تڑپ رہا تھا۔ فیاض! کیا ہوا تمہیں؟ سمیرا چیختے ہوئے زمین پر تڑپتے ہوئے فیاض کی طرف بڑھی۔ سمیرا! وہ مجھے مار ڈالے گا، فیاض تڑپتے ہوئے بولا۔ اس نے اپنی گردن پکڑی ہوئی تھی۔ کون؟ اتنا کہہ کر فیاض ہنستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور سمیرا حیرت سے اس کا منہ تکنے لگی۔ یہ کیا؟ سمیرا نے بدستور حیرانگی سے پوچھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہیں مجھ سے پیار ہے کہ نہیں۔ یہ کیسا مذاق تھا؟ اگر میری جان نکل جاتی تو؟ تمہاری جان ہی تو نکالنی ہے، فیاض نے سمیرا کو مضبوطی سے بھینچتے ہوئے کہا۔ سمیرا کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ فیاض! سمیرا بمشکل بولی۔ سمیرا کو چھوڑ دو، اچانک ایک آواز گونجی تو فیاض نے سمیرا کو چھوڑا اور گھوم کر پیچھے دیکھا۔ پیچھے احمد، انسپکٹر، بوڑھا اور 4 کانسٹیبل کھڑے تھے۔ فیاض نے جیسے ہی سمیرا کو چھوڑا وہ بری طرح کھانسنے لگی۔ اگر فیاض اسے 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہ چھوڑتا تو شاید وہ مر جاتی۔ انسپکٹر نے اپنا ریوالور اور کانسٹیبلوں نے اپنی بندوقوں کا رخ فیاض کی طرف کر دیا۔ فیاض نے ایک زوردار کہکا لگایا اور بولا، یہ بندوقیں اور پستول میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھانے دار صاحب۔ کیوں؟ کیا تم کوئی بھوت ہو؟ انسپکٹر نے غصے سے بولا۔ بالکل، فیاض نے کہتے ہوئے ایک مرتبہ پھر کہکا لگایا۔ تو اس کا علاج میرے پاس ہے، اس مرتبہ وہ بڈھا بولا۔ ساتھ ہی اس نے کچھ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو فیاض کی طرف کیا تو فیاض چیختا ہوا پیچھے جا گرا۔ سمیرا حیرت سے کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ وہ یکدم آگے بڑھی اور بولی، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ میرے فیاض کو کیوں مار رہے ہو؟ ہٹ جاؤ سمیرا، یہ تمہارا فیاض نہیں ہے۔ بلکہ احمد نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ یکدم زمین پر پڑا فیاض اٹھا اور اس نے سمیرا کی گردن کو پکڑ لیا۔ خبردار، اور اگر کسی نے دوبارہ مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو میں اس کی گردن کو توڑ دوں گا، فیاض صفاق لہجے میں بولا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو فیاض؟ سمیرا نے حیرت کے باعث کہا۔ انسپکٹر تھانے کے کمرے میں بیٹھا گہری سوچوں میں گم تھا کہ نصیر کمرے میں داخل ہوا۔ انسپکٹر صاحب، باہر گورکن آیا ہے۔ گورکن؟ انسپکٹر نے حیرانگی سے لفظ گورکن دہرایا۔ بھیجو اسے۔ نصیر اس بات میں سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک 45 سالہ آدمی اندر داخل ہوا۔ انسپکٹر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہاں تو بولو، کیسے آنا ہوا؟ انسپکٹر نے گورکن کے بیٹھنے کے بعد اس کے آنے کی وجہ پوچھی۔ تھانے دار صاحب، رات میرے قبرستان میں عجیب گڑبڑ ہو گئی ہے۔ تمہارے قبرستان میں؟ انسپکٹر حیران ہوا۔ لیکن میں نے تو سنا ہے کہ قبرستان تو مردوں کا ہوتا ہے۔ جی وہی تھانے دار صاحب، گورکن نے تیزی سے بات میں سر ہلایا۔ ہاں تو کیا گڑبڑ ہوئی؟ میرا مطلب ہے مردوں کے قبرستان میں عجیب گڑبڑ ہو گئی۔ اتنا کہہ کر گورکن ایک مرتبہ پھر خاموش ہو گیا۔ گڑبڑ کیا ہوئی؟ انسپکٹر نے سخت لہجے میں کہا۔ رات تھانے دار صاحب، میں اپنے گھر میں سو رہا تھا کہ اچانک مجھے شور کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو میں سمجھا کوئی گیدڑ یا کتا ہوگا، پر جب میں نے غور کیا تو میں پہچان گیا کہ قبرستان میں کوئی زندہ انسان گھوم رہا ہے۔ تھانے دار صاحب، جب میں سمٹ کر کے اپنے گھر سے باہر نکلا تو میرا شک صحیح نکلا۔ چاند کی روشنی میں نے دیکھا کوئی نوجوان شخص ہاتھ میں کدال پکڑے ہلکے ہلکے قدموں کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ میں نے دل میں اللہ کو یاد کیا اور دبے قدموں سے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ قبرستان میں لگے درخت اس کام میں میری مدد کر رہے تھے۔
پھر وہ جوان ایک بڑے سے درخت کے قریب جھکا اور یکدم اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ شاید اسے میری موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ میں بھی تیزی سے ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ کسی کی موجودگی نہ پا کر وہ سیدھا ہوا اور اپنے ساتھ لائی ہوئی کدال سے ایک قبر کھودنے لگا۔ قبر کھودنے کے بعد وہ کافی دیر قبر میں موجود لاش کو گھورتا رہا۔ پھر وہ قبر میں اتر گیا اور قبر میں موجود انسانی اعضاء بوری میں ڈالنے لگا۔ اس کے بعد اس نے دوسری قبر کھودی اور اس میں موجود بھی انسانی اعضاء دوسری بوری میں ڈالے اور قبرستان سے باہر نکل گیا۔ اتنا کہہ کر گورکن خاموش ہو گیا۔ تو تم مجھے اس وقت اطلاع دینے کیوں نہیں آئے؟ انسپکٹر نے سخت لہجے میں کہا۔ تھانے دار صاحب، رات کا ویلا تھا، ویسے بھی اس کے چہرے پر رومال تھا، میں اسے پہچان بھی نہ سکا۔ سوچا آپ آرام کر رہے ہوگے، اسی لیے اب آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم مجھے وہ قبریں دکھاؤ، تھانے دار نے اٹھتے ہوئے کہا۔ چلیے صاحب۔ جلد ہی وہ اس جگہ پہنچے۔ دونوں قبروں کی مٹی اب برابر تھی، یعنی وہ جو کوئی بھی تھا اپنا کام کر کے چلا گیا تھا، لیکن قبر کی مٹی سے صاف لگ رہا تھا کہ اس قبر کو کھودا گیا تھا۔ کھودو ان قبروں کو، انسپکٹر نے کہا تو گورکن نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ان قبروں کو کھودنا شروع کر دیا۔ انسپکٹر کے ساتھ حوالدار نصیر کے علاوہ 2 اور کانسٹیبل بھی تھے۔ گورکن نے قبریں کھودیں تو اس میں واقعی انسانی اعضاء موجود نہیں تھے۔ اچھا، تم بتا سکتے ہو یہ دونوں قبریں کس کی ہیں؟ انسپکٹر نے گورکن سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں تھانے دار صاحب، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں تو ہر قبر کی پہچان ہونی چاہیے۔ تھانے دار صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ کچھ دن پہلے میں شہر گیا ہوا تھا، واپس آیا تو یہ قبریں نہیں بنی ہوئی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا تھا۔ گاؤں سے معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ اس دوران گاؤں میں کوئی مرا بھی نہیں۔ گورکن نے حیران کن بات بتائی۔ ٹھیک ہے، اور انسپکٹر نے گہری سانس کھینچی۔ پھر وہ حوالدار نصیر کی طرف ہوا اور اسے کچھ ہدایات دینے لگا۔ فیاض نے نلکے سے پانی کا ڈول بھرا اور چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا۔ سمیرہ پہلے سے ہی چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا پکا ہے آج؟ فیاض نے سالن کا ڈبہ کھولتے ہوئے گنگناتے ہوئے کہا۔ ڈبے میں آلو گوشت تھا۔ چل سمیرہ، تو بھی کھا۔ جی اچھا، سمیرہ نے کہا اور اس نے بھی رومال سے ایک روٹی نکال لی۔ تو اپنے اماں ابا کے گھر ہو آ، کافی دن ہو چکے ہیں تجھے۔ فیاض نے روٹی کا نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ میرا دل نہیں کرتا۔ کیوں؟ اکثر سنا ہے کہ بیٹیوں کا تو دل سسرال میں نہیں لگتا۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں، میرا دل آپ کے ساتھ لگتا ہے۔ فیاض، عذرا کے قاتل کا کچھ پتہ چلا؟ سمیرہ نے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک تو یہی پتہ چلا ہے اور سنا ہے تھانے دار صاحب نے انور کو تھانے بلوایا تھا۔ اچھا، پھر؟ تھانے دار صاحب نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ ماسی سغرا نے پورے پنڈ میں گھما دیا ہے کہ انور اور عذرا ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ تھانے دار صاحب کی ابھی خاص محنت نظر نہیں آ رہی، یہ پولیس والے ہوتے ہی ایسے ہیں۔ اگر انور نے اس کا قتل کیا ہوتا تو تھانے دار اسے یوں نہ چھوڑتا۔ فیاض نے کہا۔ یہ تو رب ہی جانے کہ اس کا قاتل کون ہے، سمیرہ نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں روٹی کھا چکے تھے اور سمیرہ ڈبے کو رومال میں باندھنے لگی۔ چل ٹھیک ہے، تو گھر جا، میں شام کو جلدی آ جاؤں گا، فیاض نے کہا تو سمیرہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلتے چلتے وہ ایک طرف بنی پگڈنڈی پر چلنے لگی۔ اچانک سمیرہ کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہو۔ وہ یکدم گھومی، لیکن پیچھے کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ چل پڑی۔ جلد ہی وہی احساس اسے دوبارہ محسوس ہوا۔ اس مرتبہ بھی اپنا خدشہ دور کرنے کے لیے وہ واپس گھومی تو اس کے دل نے زوروں سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ پیچھے ایک آدمی کھڑا تھا جس نے چہرے پر رومال لپیٹ رکھا تھا۔ کون ہو تم؟ سمیرہ نے ہکلاتے ہوئے پوچھا، لیکن اس آدمی نے جواب دینے کے بجائے تیزی سے آگے بڑھ کر سمیرہ کی ناک پر رومال رکھ دیا۔ ایک عجیب سی بو نے سمیرہ کے احساسات منجمد کر دیے اور وہ لہرا کر زمین پر جا گری۔ انسپکٹر شکور کے کمرے میں نصیر داخل ہوا تو انسپکٹر نے دیکھا نصیر کے چہرے پر دبا دبا جوش تھا۔ لگتا ہے نصیر کوئی اچھی خبر لائے ہو، انسپکٹر نے نصیر کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا۔ جی انسپکٹر صاحب، ماسی سغرا سے ملاقات سود مند رہی۔ کیا بتایا ماسی نے؟ انسپکٹر صاحب، عذرا کا واقعی عشق کا چکر تھا۔ وہ کمہار کے بیٹے انور سے محبت کرتی تھی۔
دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، اکثر کئی جگہوں پر ملتے بھی تھے۔ ماسی سورا نے انہیں کئی دفعہ پکڑا بھی تھا۔ انسپکٹر نے گہری سانس کھینچی۔ تو انور کہاں ہے؟ وہ اپنے گھر میں ہے صاحب۔ ٹھیک ہے نصیر، پھر اسے لے آؤ تاکہ ہم اس کے مہمان نوازی کر سکیں، انسپکٹر نے کہا تو نصیر اس بات میں سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ عذرا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ چکی تھی۔ انسپکٹر نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا مطالعہ شروع کیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بڑی تہلکہ خیز تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق عذرا کی موت شہ رگ میں گھسنے والی نوکیلی چیز سے ہوئی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ عذرا کے جسم سے خون کا قطرہ تک نچوڑ لیا گیا تھا۔ انسپکٹر نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کی فائل بند کی اور گہری سوچ میں مبتلا ہو گیا۔ عذرا کی موت ایک حیران کن اور دل دہلا دینے والی تھی۔ تھوڑی دیر میں نصیر انور کو لے آیا۔ انسپکٹر نے انور کی عمر کا اندازہ 24-25 سال کا لگایا۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ انسپکٹر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انسپکٹر نے ایک بات محسوس کی کہ انور کا چہرہ کافی اکڑا ہوا اور اداس سا تھا۔ ہاں تو انور، کیسے ہو تم؟ انسپکٹر نے گفتگو کا آغاز کیا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ پہلے تو انور حیران ہوا، پھر اس نے جواب دیا، یہ بتاؤ انور کہ تم نے عذرا کا قتل کیسے کیا؟ انسپکٹر ڈائریکٹ اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ انور گھبراتے ہوئے بولا، دیکھو انور، مجھے اپنے مخبر سے پتہ چلا ہے کہ تم اور عذرا ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور عذرا گھر سے باقاعدہ تیاری سے بھاگی تھی۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہی ہے کہ مجھے سب کچھ سچ بتا دو۔ میں نے تمہاری حالت سے اندازہ لگا لیا ہے کہ تم نے کبھی تھانے کی شکل تک نہیں دیکھی، لیکن اتنا مجھے یقین ہے کہ تھانے کے ڈرائنگ روم کے کہکے تم نے ضرور سنے ہوں گے۔ تمہیں تھانے کے ڈرائنگ روم میں زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگے گا اور تم فر بولو گے۔ اب تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم مجھے سب کچھ سچ بتا دو۔ انسپکٹر نے انور کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ انور پہلے تو ٹکر انسپکٹر کو دیکھتا رہا، پھر اس نے رونا شروع کر دیا۔ تھانے دار صاحب، میں اور عذرا واقعی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن عذرا زندگی کے اس مشکل سفر میں مجھے اکیلا چھوڑ گئی۔ تھانے دار صاحب، ہم نے واقعی بھاگنے کا پروگرام بنایا تھا۔ میں نے عذرا سے کہا تھا کہ چاچا اکبر کی زمینوں پر ہم دونوں ملیں گے۔ اس دن 7 والے گاؤں سے مٹکوں کا آرڈر آیا ہوا تھا۔ ابا مجھے وہاں سے ہلنے نہیں دے رہا تھا۔ مٹکے بنانے کے بعد میں اور ابا کافی تھک گئے تھے۔ ابا تو سو گیا اور میں تھوڑی دیر بعد گھر سے باہر نکل آیا۔ میں چاچے اکبر کی زمینوں پر پہنچا تو میری تو دنیا ہی اجڑ چکی تھی۔ عذرا کی لاش وہاں بری حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ میں عذرا کی لاش پر آنسو بہانے لگا۔ چاچے اکبر کا کتا بار بار بھونک رہا تھا۔ مجھے مجبوراً وہاں سے آنا پڑا۔ یہاں تک کہہ کر انور خاموش ہو گیا۔ انسپکٹر نے انور کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ کسی بھی قسم کی دروغ گوئی سے کام نہیں لے رہا تھا۔ تو پھر تم نے مجھے آگاہ کیوں نہیں کیا؟ انسپکٹر نے گہری نظروں سے اس کا معائنہ کرتے ہوئے کہا۔ تھانے دار صاحب، میں گھبرا گیا تھا۔ میں ڈر رہا تھا کہ اگر میں نے آپ کو عذرا کے قتل کے بارے میں آگاہ کیا تو کہیں آپ مجھے ہی اس کا قاتل نہ سمجھ بیٹھیں۔ تو اس معاملے میں تمہیں کس پر شک ہے؟ تھانے دار صاحب، مجھے کسی پر شک نہیں۔ انور نے نفی میں سر ہلایا۔ ہو سکتا ہے تمہارے علاوہ بھی عذرا کا کوئی عاشق ہو۔ انسپکٹر نے خدشہ ظاہر کیا، اور اسے تم دونوں کی محبت ایک آنکھ نہ بھائی ہو، اور اس نے اس دن تیش میں آ کر عذرا کا خون کر دیا ہو۔ جہاں تک میرا خیال ہے تھانے دار صاحب، مجھے تو ایسے کسی بھی بندے کے بارے میں معلوم نہیں۔ انور نے اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے انور، اب تم جا سکتے ہو، پر مجھے بتائے بنا تم کہیں اور نہیں جا سکتے۔ انسپکٹر نے انور کو تاکید کی تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ احمد نے گھوڑے کی لگامیں کھینچی اور گھوڑا رکنے پر گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ اس وقت اس نے منہ پر رومال لپیٹ رکھا تھا۔ سامنے قبرستان تھا۔ احمد نے گھوڑے سے 2 بوریاں اور کدال اتاری اور قبرستان کی حدود میں داخل ہو گیا۔ آسمان سے جھانکتے ہوئے چاند کی روشنی میں قبرستان بڑا پراسرار لگ رہا تھا۔ ہر طرف قبریں ہی قبریں تھی، جس میں دنیا سے بے نیاز مردے پڑے ہوئے تھے۔ احمد کافی دیر چلتا رہا، پھر وہ ایک بڑے سے درخت کے قریب رکا۔ درخت کے نیچے 2 اکٹھی قبریں تھیں اور کچی تھی۔
اچانک احمد یکدم گھوما، اسے یوں محسوس ہوا تھا جسے کوئی اس کے پیچھے ہو، لیکن پیچھے کوئی نہیں تھا۔ احمد سیدھا ہوا اور ان دونوں قبروں میں سے ایک قبر کو کھودنے لگا۔ وہ اب ارد گرد سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ کافی دیر بعد اس نے مکمل قبر کھود ڈالی۔ احمد نے چاند کی اور ٹارچ کی روشنی میں قبر کا منظر دیکھا جو انتہائی خوفناک تھا۔ قبر کے اندر ایک لاش تھی جس پر کیڑے مکوڑوں کا راش تھا۔ لاش پر جگہ جگہ سے گوشت غائب تھا، کئی جگہ سے تو خون میں نہائی ہڈیاں صاف نظر آ رہی تھی۔ اب احمد نے دوسری قبر کھودنا شروع کر دی۔